اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله أرواحنا له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا عزیزان ارجمند، آپ حضرات کے سامنے زیارت جامعہ کبیرہ میں اہل بیت علیہم السلام نے جس طرح سے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے وہ صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ابتدا ہے نام سیدہ سے ہر نور اور ہر کے سامنے بیان کیا گیا کہ اہل بیت کو پہچاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود اہل بیت اپنے آپ کو پہچانوا دیں، کیونکہ کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اہل بیت کو پہچان لیا، اور یہاں تک کہ خود زیارت جامعہ کبیرہ میں جب اہل بیت علیہم السلام نے اپنے آپ کو پہچانوایا اور صفات بیان کیے تو اس کے بعد تقریباً آخر میں ایک جملے کا اضافہ کیا کہ یہ ضرور کہنا موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنہکم، اے اہل بیت کرام میں آپ کو پہچان ہی نہیں سکتا، یعنی اس چیز کے باوجود کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانوا دیا تمہاری ظرفیت اتنی ہے ہی نہیں کہ تم ہمیں پہچان سکو۔ اور یہ کل ساری بات آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے۔ ایک بات یہاں اور بیان کروں، زیارت جامعہ کبیرہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے دعائے جوشن کبیر، توجہ فرمائیے گا، زیارت جامعہ کبیرہ ایسی ہی ہے جیسے دعائے جوشن کبیر،
فرق صرف اتنا ہے کہ دعائے جوشر کبیر درس خدا شناسی ہے اور زیارت جامع کبیرہ درس امام شناسی ہے۔ یعنی اگر خدا کو پہچاننا ہو تو خدا کے صفات وہاں پر ذکر ہوئے ہیں، اور اگر امام کو پہچاننا ہو تو امام کے صفات یہاں ذکر ہوئے ہیں۔ اور جس طرح سے خدا کے وہ صفات جو دعائے جوشن کبیر میں ذکر ہوئے ہیں، خدا ان صفات تک محدود نہیں ہے، اسی طرح سے زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت علیہم السلام کے جو صفات ذکر ہوئے ہیں، اہل بیت کی فضیلتیں وہاں محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کے یہاں فضیلتوں کا ایک سمندر ہے۔ ہم نے کچھ حصہ تمہیں دیا ہے۔ ایک صلوات بر محمد کچھ حصہ اہل بیت کرام علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے کہ تم ہماری معرفت سے بے بہرا نہ رہ جاؤ، تمہارے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ دیکھو چھوٹا ظرف ہی صحیح لیکن لے کر ضرور آنا، ہم کچھ نہ کچھ ڈال دیں گے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کیونکہ ہمارے یہاں تعطیل عقول کا نظریہ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے تعطیل عقول کا کہ عقل ہماری پہچان نہیں سکتی لہٰذا ہم پہچان نہیں سکتے، نہیں، یہ نظریہ باطل ہے۔ تعطیل عقول کا نظریہ چاہے خدا کے لیے ہو، چاہے پیغمبر کے لیے ہو، چاہے اہل بیت کے لیے ہو، یہ باطل ہے کہ ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے لہٰذا معرفت ضروری نہیں ہے، ہم پیغمبر کو نہیں پہچان سکتے لہٰذا معرفت ضروری نہیں ہے، ہم اہل بیت کو پہچان نہیں سکتے لہٰذا معرفت ضروری نہیں ہے۔ جتنا پہچان سکو اتنا پہچان ہو۔ بہرحال اگلے مرحلے پر بات بڑھا رہا ہوں۔ کل بات چل رہی تھی زیارت جامع کبیرہ کے پہلے فقرے پر، آواز دی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، پہلا فقرہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام۔ کل یہ بات چل رہی تھی اور اس کو تقریباً آج تمام کر کے انشاءاللہ ہم دوسری صفتوں کی طرف ذکر کریں گے، اور اسی کے بعد ہم نے دوسرے فراز کو بھی اسی کے ساتھ ملحق کر دیا تھا کیونکہ دونوں کا معنی ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام، اور معدن رسالت یعنی رسالت کی کان اور جہاں سے رسالت صادر ہوتی ہے آپ پر میرا سلام۔ یہاں پر ایک چیز بیان کروں، عزیزان گرامی، کل بات یہی چل رہی تھی، اس کو تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ بیان کروں۔ یہ پہلا جملہ ہے زیارت جامع کبیرہ میں، یہ اہل بیت کی ہر فضیلت کا سرچشمہ ہے، جو پہلا جملہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ان کی دوسری فضیلتیں بھی نہیں ہوتی۔ بعد میں آنے والی جتنی بھی فضیلتیں زیارت جامع کبیرہ میں ذکر ہو رہی ہیں، ان ساری فضیلتوں کا سرچشمہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت نبوت ہیں اور یہ معدن رسالت ہیں۔ اگر یہ خزان علم ہیں تو اس کی وجہ سے، اگر یہ معدن رسالت ہیں تو اس کی وجہ سے، اگر یہ منتہل علم ہے تو اس کی وجہ سے، اور الاخر جتنی بھی صفات بیان ہو رہے ہیں جو اس جملے میں بیان ہو چکے ہیں۔ اور پھر اگلے مرحلے پر آ جاؤں، کل جو بات چل رہی تھی وہیں سے بات شروع کروں۔ کل ہم نے بیان کیا کہ نبوت، رسالت اور امامت فرع ولایت ہے۔ کل یہ بات چل رہی تھی، آج اس بات کو تمام کرنا ہے کہ جب تک کوئی ولی نہ ہو نبی نہیں بن سکتا، جب تک کوئی ولی نہ ہو رسول نہیں بن سکتا، اور جب تک کوئی ولی نہ ہو امام نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ ہم نے بیان کی تھی کہ ولیہ یعنی ولیہ کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں اتنا نزدیک ہو جائیں کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ یہ پروردگار عالم سے جب تک قریب نہیں ہوں گے اس وقت تک پروردگار عالم سے پیغام کو لے نہیں سکتے، اور جب تک پیغام کو لیں گے نہیں تو نبی کیسے بنیں گے، رسول کیسے بنیں گے، امام کیسے بنیں گے۔ کل یہاں تک بات چلی تھی۔ اگلے مرحلے پر بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرب پروردگار عالم کے مراتب ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ قرب پروردگار کے مراتب ہیں، اگر قرب پروردگار کے مراتب ہیں تو نتیجے میں ولایت کے بھی مراتب ہیں۔
کچھ لوگ پروردگار عالم کے قریب ہیں، کچھ لوگ زیادہ قریب ہیں، کچھ لوگ اور زیادہ قریب ہیں، کچھ لوگ اور زیادہ قریب ہیں، لیکن جہاں پر 14 قرب کی حدوں کو چھو لیتے ہیں وہاں پر 14 معصومین بنتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرب کی حدوں کو چھو لیا اور اس کے بعد ان حدوں میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سنی ہوئی آپ حضرات کی ساری مثالیں ہیں، اشارہ کر رہا ہوں اور تھوڑی سی بات کروں گا یہاں پر۔ پیغمبر کو پروردگار عالم نے بلا لیا، آواز دی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو بلا لیا، توجہ فرمائیں، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو بلا لیا۔ یہاں پر ایک بات کروں، پروردگار عالم تک پہنچنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان خود کوشش کر کے آگے بڑھے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ خدا خود آ کر آغوش میں لے لے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ موسیٰ کو کوشش کرنا پڑے گی خدا تک پہنچنے کے لیے، مگر محمد کو خدا خود بلا لے گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور پیغمبر کو بلا لیا گیا۔ آج پیغمبر مہمان ہیں بارگاہ خداوندی میں، یہاں تک کہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ پیغمبر چلے اور جبرائیل دکھاتے ہوئے چلے، اور ایک مقام پر جبرائیل کہنے لگے ہذہ سدرۃ المنتہی، اے پیغمبر یہ سدرۃ المنتہی ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہم نے بہت ہی سادہ الفاظ میں بیان کیا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے کہ سدرۃ المنتہی ہے، اور جبرائیل نے کہا میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیوں آگے نہیں بڑھ سکتے جبرائیل یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہے کہ جبرائیل کچھ آگے بڑھے، یہ دروازہ آ گیا سامنے اور جبرائیل نے کہا کہ میں اس دروازے سے آگے نہیں جا سکتا، پروردگار عالم نے مجھے منع کیا ہے، مجھے اذن دخول نہیں ہے، اذن ورود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جبرائیل کہنا یہ چاہ رہے ہیں میں اس سے زیادہ خدا سے قریب ہو ہی نہیں سکتا تھا، اے پیغمبر اس سے زیادہ میں قریب نہیں ہو سکتا تھا، آپ مجھ سے زیادہ خدا سے قریب ہیں، میں رک جاؤں گا، آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ اور پھر جبرائیل نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ اے پیغمبر اکرم یہ سدرۃ المنتہی ہے، آواز دی ہر نبی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ توجہ فرمائیں، کوئی نبی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ نبیوں کی ساری ترقیاں اسی مقام پر آ کر رک گئی تھیں، جہاں پر سارے نبی رک جاتے ہیں وہاں سے محمد آگے بڑھا کرتے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بہت ہی عجیب اور بہت ہی اچھی منظر کشی کی۔ ثم دنا فتدلی، نثار ہو جائیں ان آیات پر کہ پروردگار عالم نے ان گہرے مفاہیم کو کتنے سادہ لفظوں میں ہمارے لیے بیان کر دیا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، پیغمبر قریب ہوئے، مزید قریب ہوئے، اور اتنا قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ توجہ فرمائیں، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر پروردگار عالم نے فوراً اس فاصلے کو بھی ختم کر دیا۔ آواز دی فکانا قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں کا فاصلہ، یعنی یہ پیغمبر ہم سے اتنا نزدیک ہو گیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ۔ پھر آواز دی خبردار یہ نہ سمجھنا کہ اس سے آگے کچھ نزدیکی ہے ہی نہیں، فوراً نزدیکی کو توڑا، 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی نزدیک۔ اب کتنا نزدیک یہ خدا نے نہیں بتایا، کیونکہ یہ بتایا بھی نہیں جا سکتا تھا، نہ ہم بتا سکتے تھے۔ جہاں پر ہم بتا سکتے تھے ہم نے بتا دیا، 2 کمانوں کا فاصلہ جہاں پر تم تصور کر سکتے تھے ہم نے بتا دیا، 2 کمانوں کا فاصلہ یہاں تک تم محسوس تو نہیں کر سکتے مگر تصور قائم کر سکتے ہو۔ لیکن ایک اور مرحلہ آیا کہ جہاں پر تمہارا دائرہ فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا، ایک اور مرحلہ آیا کہ جہاں پر کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم نے آواز دی او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ نزدیک،
اب یا تو اس قرب کو وہ محمود محسوس کرے گا یا یہ محمد محسوس کرے گا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اس قرب کو کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا. اس قرب کو یا وہ خالق محسوس کرے گا یا یہ مخلوق محسوس کرے گی. درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب یہ دونوں ہیں، یا خالق ہے یا مخلوق ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا وقت لوں گا. یہ جو ہمارے یہاں لفظ جو قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے فکانا قاب قوسین، یہاں پر علماء نے بحث کی کہ قاب قوسین سے کیا مراد ہے. قوسین بعض لوگوں نے کہا کہ قوس کہتے ہیں کمان کو، قابا قوسین یعنی دو کمانوں کا فاصلہ. اب یہ دو کمانوں کا فاصلہ کیا تھا؟ یہ قرب مکانی تو نہیں ہے. پروردگار عالم سے کوئی ایسے نزدیک تھوڑی ہو سکتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے نزدیک ہو جاتے ہیں. آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. کیا خدا کے یہاں کوئی ایسے نزدیک ہو سکتا ہے؟ جی نہیں. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو باطل ہے، وہ مشرک ہے. خدا مجسم نہیں ہے. جب خدا مجسم نہیں ہے تو خدا کے یہاں قرب مکانی کا معنی ہی نہیں ہے. اب یہ قرب کیسا قرب ہے؟ قرب معنوی. اس پر علماء نے بحث کی کہ قابا قوسین سے کیا مراد ہے. فکانا قابا قوسین، یہ دو کمانوں کے فاصلے پر تھے یا اس سے بھی زیادہ نزدیک. بعض نے کہا کہ دو کمانوں کا فاصلہ ہے. اب یہ دو کمانوں سے تعبیر کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ دو کمانوں کو اگر، یہ نظریہ ہے، دو کمانوں کو اگر آپس میں ملائیں تو دائرہ بنتا ہے. در حقیقت پروردگار عالم نے اس دائرے کے ذریعے سے دو سفر بیان کیے ہیں. ایک سفر نزولی ہے، ایک سفر صعودی ہے. ایک وہ سفر ہے جو عالم نور سے عالم مادہ تک ہوا ہے، اور ایک وہ سفر ہے جو عالم مادہ سے عالم نور تک جاتا ہے. پیغمبر عالم مادہ سے عالم نور تک آئے، اور جب عالم نور سے عالم مادہ تک آئے، اور جب عالم نور سے، کل والی بات یاد رکھیے گا، اور جب عالم نور سے عالم مادہ تک آئے تو نور چھوڑ کے نہیں آئے. نور چھوڑ کے نہیں آئے. اس عالم نور کو عالم ولایت بھی کہتے ہیں. پیغمبر عالم ولایت سے عالم مادہ میں آئے تو ولایت کو چھوڑ کے نہیں آئے، ولایت کو ساتھ لے کر آئے. یعنی ایک سفر وہ ہے جو پیغمبر نے خدا کے یہاں سے ہم تک کیا ہے. ایک سفر وہ ہے کہ جو پیغمبر ہم سے خدا تک کریں گے. پیغمبر جب خدا کے یہاں سے ہم تک آئیں گے تو ولایت لے کر آئیں گے، اور پھر ہمارا ہاتھ تھام کے عالم مادہ سے عالم ولایت تک لے جائیں گے. کسی کو سلمان بنائیں گے، کسی کو مقداد بنائیں گے، کسی کو ابو ذر بنائیں گے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. دو کمان ہیں، جیسے فکانا قابا قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ. دو کمانوں کا آپس میں لے تو دائرہ بنے گا. دو سفر ہیں، سیر نزول اور سیر صعود. یہ ہم نے پہلے اثر میں تفصیل سے بیان کیا تھا، یہاں تذکرہ نہیں کرنا چاہتے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر تذکرہ کریں تو لوگ کہتے ہیں تکرار ہو گیا، تذکرہ نہ کریں تو نئے آنے والے کہتے ہیں تو ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا. اب درمیان کا کیا راستہ ہے؟ مجھے کوئی راستہ معلوم نہیں ہے، لہٰذا میں چھوڑ رہا ہوں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. نظریہ تھا سیر نزول اور سیر صعود کا. ایک اور نظریہ ہے، کہنے لگے نہیں، یہ قوس کے معنی نہیں دے رہا ہے. قوس یعنی کمان کا معنی نہیں دے رہا، یہاں دو ذراع کا معنی دے رہا ہے. اب مجھے نظریوں سے بحث نہیں کرنی کون سا نظریہ صحیح ہے کون سا نظریہ غلط ہے، اور نہ ہی اپنے اندر یہ اہلیت محسوس کر سکتا ہوں. میں تو ایک ٹیپ ریکارڈر ہوں، جو اساتذہ سے سنا ہے، جو علماء سے سنا ہے، وہ آپ کو سنا رہا ہوں. اور نہ ہی اس بات کا قائل ہوں کہ مجھ جیسوں کو دین میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کا حق نہیں ہے. اتنا بیان کر چکے ہیں وہ اپنے بارے میں کہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. جو ان کے بارے میں
عقل وہاں چلاؤں کہ جہاں بیان نہ کیا گیا ہو. انہوں نے اپنے بارے میں سب بیان کر دیا, تو ضرورت کیا ہے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی؟ سب انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا, ہم کیا ہیں, کیسے ہیں, ہمارے صفات کیا ہیں. بہرحال ایک اور نظریہ ہے, اس پر میں بحث کرنا چاہ رہا ہوں اور اسی پر اس بات کو تقریباً روک دوں گا. ایک اور نظریہ کہنے لگے, جو نظریہ ہے کہ کعبہ قوسین یہ ایک محاورہ ہے. کعبہ قوسین کے معنی دو کمانوں کا معنی نہیں ہے صرف, بلکہ ایک محاورہ تھا جو خدا نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے. اور محاورہ کہاں استعمال ہوتا تھا کہ جہاں بادشاہ اپنے کسی رازدار کو بلاتا تھا اور اس محرم راز کو حجرے میں لے کر جاتا تھا, اور جتنے بھی نام محرم راز تھے انہیں دروازے سے باہر روک دیا جاتا تھا. یعنی محرم راز اندر آ جائے اور نام محرم راز دروازے سے باہر رکے رہیں, ان کی یہاں گنجائش نہیں ہے. اب بادشاہ اور اس کا محرم راز آمنے سامنے بیٹھتے تھے اور دونوں کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا تھا. توجہ فرمائیے گا, دونوں کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا تھا. اب دونوں کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہوتی تھیں. اب یہ راز کی باتیں کیسی تھی کہ کچھ بادشاہ ان سے راز کی باتیں کہے گا, کچھ یہ بادشاہ سے اپنے راز کی باتیں کہیں گے, کچھ بادشاہ اپنے دل کی بات کہے گا, کچھ یہ اپنے دل کی بات کہیں گے, لیکن خبردار یہ ہم دونوں سے باہر نہ جائے. یہ محاورہ وہاں استعمال ہوتا تھا, کعبہ قوسین کا محاورہ. وہی محاورہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں معراج کے لیے استعمال کیا کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کو معراج پر پہنچایا تو پیغمبر پروردگار عالم سے قریب ہوئے, دو کمانوں کا فاصلہ. اب یا میں ہوں یا میرا محمود ہے, یا میں محب ہوں یا میرا محبوب ہے, یا میں محمود ہوں یا وہ محمد ہے. میں بھی اس کا محرم راز ہوں, یہ بھی میرا محرم راز ہے. اور اس کے علاوہ کسی کو اس جلسے میں آنے کی گنجائش نہیں ہے. سارے نبی بھی رک جاؤ, سارے ولی بھی رک جاؤ, سارے ملک بھی رک جاؤ, سارے فرشتے رک جاؤ. اب میں اور میرا بندہ بس. اور یہاں پر ایک لفظ بار بار کہہ رہا ہوں, یہاں پر یہ لفظ کا معنی بیان کر دوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمود کے معنی کیا ہیں؟ محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. اور محمد کے معنی کیا ہیں؟ محمد باب تفعیل کا صیغہ ہے. محمد کے معنی یہ نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے, محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. لفظوں کا ذمہ دار ہوں اور ابھی دان جو حضرات ان سے پوچھیے گا. محمود جس کی تعریف کی جائے اور محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. یہاں سے تھوڑا مربوط ہے لہذا بیان کر رہا ہوں. مالک کچھ بھی ہو جائے, استاد استاد رہتا ہے, شاگرد شاگرد رہتا ہے. تجھے محمد ہونا چاہیے تھا, انہیں محمود ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کیا کہ تو محمود اور یہ محمد, تیری تعریف کی جائے, اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. استاد استاد رہتا ہے, بزرگ بزرگ رہتا ہے. تو رب کائنات ہے, تو معبود ہے, تو خالق ہے, تو خدا ہے, یہ تیرا بندہ ہے. جتنا بھی عظیم ہو لیکن ہے تو تیرا بندہ, ہے تو تیرا غلام, ہے تو تیری مخلوق. پروردگار عالم یہی آواز دے گا کہ یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا مل کر میری تعریف کرے تو میں محمود ہوں, اور اگر میں محمود کسی بندے کی تعریف کروں تو وہ محمد ہے. ایک سلوات پر محمد و آل محمد. فکانا کعبہ قوسین, دو کمانوں کا فاصلہ. اب یہ دو محرم راز ہیں. اب یہ راز کیا ہے یہ کچھ نہیں معلوم, کیا راز ہے کیسا ہے, لیکن یہ دو محرم راز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. کچھ وہ ان سے کہہ رہا ہے اور کچھ یہ ان سے کہہ رہے ہیں. اب یہ کسی نے نہیں لکھا اور یہاں پر کوئی نہیں ہے, اتنا معلوم ہے یہاں کوئی نہیں ہے. لیکن ہاں اتنا معلوم ہے کہ یہاں صرف محمد نہیں بلکہ حقیقت محمدیہ ہے. میں خاموش ہو جاتا اگر پیغمبر خاموش ہو جاتے.
یہاں محمد تھے، تاریخ نے لکھا محمد تھے، میں خاموش ہو جاتا اگر پیغمبر خاموش ہو جاتے، مگر پیغمبر خاموش نہیں ہوئے، بڑھ کے آواز دی، اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ وہاں محمد تھا، محمد جیسے نہیں تھے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کو میں بار بار مختلف جگہوں پہ کہہ چکا ہوں، یہاں بس جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ یہ ایک حقیقت ہے محمد، اس کائنات کی حقیقت کے ایک ہی نام ہے کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے، اور اس کو مختلف جگہوں پر کہہ چکا ہوں، تکرار نہیں کروں گا۔ اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، اور چونکہ موضوع میں یہ بات آ رہی ہے لہذا بیان کر رہا ہوں۔ اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، اسے کہتے ہیں محمد، اور بس اب چاہے یہ ایک ہو یا 5 ہو یا 12 ہو یا 14، انہی کے صدقے میں سب کچھ بنا ہے، اور اس کے پیچھے فلسفہ کل سے یہی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، انہی کے وسیلے سے سب کچھ ہوگا، یہی سب کچھ کریں گے، کیونکہ یہ پروردگار عالم سے سب سے زیادہ نزدیک تھے، اور جتنے یہ نزدیک تھے اتنا کوئی نزدیک نہیں تھا۔ نتیجے میں جیسی ان کی ولایت تھی ایسی کسی کی ولایت نہیں تھی، اور اگر کسی کو ولایت ملے گی تو ان کے ذریعے سے ملے گی، یا لفظ بدل دوں کل کی مجلس سے استفادہ کرتے ہوئے، اور اگر کسی کو ولایت ملے گی تو یہ اس کو ولایت دیں گے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم نے کائنات کو اس طرح سے بنایا ہے، کائنات سلسلہ طولی رکھتی ہے، ایک مرحلہ اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا چوتھا، اگر کوئی اوپر سے بات آئے گی تو پہلے یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں، کیونکہ پروردگار عالم سے ان سے زیادہ نزدیک کوئی تھا ہی نہیں، ان سے زیادہ قریب کوئی تھا ہی نہیں، ان 14 سے زیادہ، لہذا پروردگار عالم نے یہ ذمہ داریاں ان کو دیں، نتیجے میں جیسی ولایت ان کی ہے ایسی ولایت کسی کی نہیں ہے، اور اس کے بعد جس کو بھی ولایت ملے گی ان کے ذریعے سے ملے گی، اور ان کے یہاں سے ہوتی ہوئی آئے گی۔ اب میں موضوع پہ بات کہہ رہا ہوں، ان کے یہاں سے ہوتی ہوئی آئے گی، اگر نبوت ملے گی تو ان کے یہاں سے ہوتی ہوئی جائے گی، اگر رسالت ملے گی تو ان کے یہاں سے ہوتی ہوئی جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ معدن رسالت ہے، نبوتیں بھی یہاں سے ملیں گی، رسالتیں بھی یہاں سے ملیں گی۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کیونکہ یہ ہے مرکز، پروردگار عالم نے انہیں بنایا ہے مرکز، یہ ہیں مرکز ولایت، یہ ہیں محور ولایت۔
اور یہ ہیں ہر چیز کی جان، جو کچھ ہوگا ان کے ذریعے سے ہوگا، ہو نہیں سکتا، پروردگار عالم نے کوئی دوسرا راستہ بنایا ہی نہیں، ہے ہی نہیں کوئی دوسرا راستہ، جو کچھ ملے گا یہاں سے ملے گا۔ اور کیونکہ یہ ہیں پروردگار عالم سے نزدیک کہ معراج نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جتنا نزدیک یہ ہیں اتنا نزدیک کوئی نبی نہیں ہے، اتنا نزدیک کوئی ملک نہیں ہے، نہ ملک مقرب نہ نبی مرسل۔ اور یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، خود معصوم نے آواز دی، لنا مع اللہ حالات۔ عجیب ہے یہ حدیث، ہمارے اور خدا کے درمیان کچھ حالات ہیں۔ اب یہ حالات کیا ہیں میں کیا جانوں، آپ کیا جانیں، اور کوئی کیا جانے، ان حالات کو کون محسوس کر سکتا، خود بیان کی، لنا مع اللہ حالات لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ ان حالات کو نہ کوئی مقرب فرشتہ محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی مرسل نبی۔ ہمارے خدا کے درمیان کچھ حالات ہیں، اور اب جو کچھ ملے گا وہ ان کے ذریعے سے ملے گا۔ اب وہ حدیث دوبارہ پڑھ دوں، اگر حدیث میں آیا کہ جب تک کسی نبی نے امیر المومنین کی ولایت قبول نہیں کر لی اسے نبی نہیں بنایا گیا، اسے رسول نہیں بنایا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ بنایا نہیں گیا، وہ نبی بن نہیں سکتا تھا، وہ رسول بن نہیں سکتا تھا، کیونکہ نبوتیں بھی یہاں سے ملیں گی، رسالتیں بھی یہاں سے ملیں گی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور پھر ایک مرحلہ اور آگے بات کروں کہ جتنا یہ پروردگار عالم سے نزدیک ہیں اتنا کوئی پروردگار عالم سے نزدیک نہیں ہے، اور پھر جیسی انہیں ولایت ملی ایسی ولایت کسی کو نہیں ملی۔ نتیجے میں جیسے اختیارات ان کے ہیں ایسے اختیارات کسی کے نہیں ہیں۔ ہم چاہیں تو سورج مشرق سے نکالیں، ہم چاہیں تو سورج مغرب سے نکالیں، ہم چاہیں تو ستارہ وہاں چمکے، ہم چاہیں تو ستارہ یہاں چمکے، ہم چاہیں تو فرشتہ داروغہ جنت بن کے جائے، ہم چاہیں تو رضوان خانہ بن کے آئے۔ یہ ان کے اختیارات ہیں۔ اختیارات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی ولایت زیادہ ہے۔ یہ جو اختیارات ہیں، مختلف نبیوں کے مختلف معجزے ہیں، ان معجزوں میں فرق کیوں ہیں؟ کچھ نبیوں کے معجزے ان کی شان کے اعتبار سے ہیں، کچھ کا معجزہ کچھ ہے، کچھ کا کچھ ہے، کچھ کا کچھ ہے، لیکن ایک جگہ سارے معجزے جمع ہو گئے۔ کوئی مردوں کو زندہ کرے گا، کوئی کسی کے ہاتھ میں عصا دے دیا جائے گا، کسی کی ذمہ داری کچھ ہوگی، کوئی مبروز کو صحیح کرے گا، بیمار کو صحیح کرے گا، کوئی شفا دے گا۔ ہر نبی کا الگ معجزہ، آدم کا الگ، موسیٰ کا معجزہ الگ، عیسیٰ کا معجزہ الگ، نوح کا معجزہ الگ، سب کے معجزات الگ۔ کیوں؟ آدم کی ولایت الگ، موسیٰ کی ولایت الگ، عیسیٰ کی ولایت الگ، نوح کی ولایت الگ، ان سب کی ولایت الگ الگ ہے، نتیجتاً معجزے بھی الگ الگ ہیں، لیکن جہاں ساری ولایتیں جمع ہو جائیں وہاں سارے معجزے جمع ہو جائیں گے۔ ہم بھی چاہیں تو زندہ کر دیں، ہم بھی چاہیں تو شفا دے دیں، جو کام سارے نبی مل کر کرتے تھے یہ اکیلے محمد و آل محمد کرتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ جو سارے کام انبیاء مل کر کریں گے وہ یہ اکیلے کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ولایت الگ ہے، ان کی الگ ہے، ان کی الگ، لیکن یہاں ولایت کا سرچشمہ ہے۔ جیسی ولایت ان کی ہے ایسی ولایت کسی کی نہیں ہے۔ اور یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ حدیث میں آیا کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کو الگ الگ اسم اعظم دیے، اور یہ اسم اعظم اس ولایت کے تناسب کے اعتبار سے تھے۔ جیسی ولایت ویسا ہی اسم اعظم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے 2 اسموں کا علم دیا، اور نتیجے میں 2 اسموں کے علم کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، مریضوں کو شفا دیا۔ آصف ابن برقیہ کو 1 اسم اعظم دیا،
کے نتیجے میں آپ حضرات کو سب معلوم ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس منگوا لیا. اتنی یعنی ایک اسم اعظم کی طاقت دیکھیں، پھر 2 کی طاقت کا اندازہ کریں. حضرت موسیٰ کو 4 اسم اعظم دیے، حضرت ابراہیم کو 8 اسم اعظم دیے، 8 کی طاقت دیکھیے. اور پھر حدیث نے کہا کہ محمد و آل محمد کو 72 اسم اعظم دیے. ہر اسم اعظم اس نبی کی یا اس ولی کی ولایت کے اعتبار سے تھا. جیسی جس کی ولایت، جیسی جس کی پہنچ، اتنا ہی پروردگار عالم نے اسم اعظم دیا. بہرحال کیونکہ اس بات کو یہاں ختم کر کے اگلے جملے پر جا رہا ہوں، کیونکہ جیسی ولایت ان کی تھی، اسے کہتے ہیں ولایت کلیہ، نتیجے میں عصمت کلیہ. ولایت کلیہ نتیجے میں عصمت کلیہ. یہ ولایت کلیہ کو کہیے ولایت عظمیٰ، نتیجے میں عصمت عظمیٰ. کیونکہ ان کی ولایت عظمیٰ ہے، نتیجے میں عصمت بھی عصمت عظمیٰ ہے. اب یہاں یہ بات میں نے کہیں اور کہی تھی، یہاں یہ صرف تکرار کر رہا ہوں کہ اللہ کتنے؟ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. معصوم 14 ہیں. آپ بتائیے کیا واقع معصوم 14 ہیں؟ آپ کہیں گے جی، میں کہوں گا جی نہیں، معصوم 14 نہیں ہیں. 1,23,999 پیغمبر کہاں گئے؟ کیا صرف یہ 14 معصوم ہیں؟ حضرت آدم معصوم نہیں ہیں؟ حضرت موسیٰ معصوم نہیں ہیں؟ حضرت عیسیٰ معصوم نہیں ہیں؟ حضرت نوح معصوم نہیں ہیں؟ 1,00,000 ہمیں کہنا چاہیے جو ہمارے علماء نے، یہ ہمارے علماء نے یاد کرایا ہمیں. کتنا؟ کیسے؟ اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. انہیں کہنا چاہیے تھا اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 1,24,000 انبیاء، 12 امام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ. لیکن یاد کیا کرایا؟ اور بالکل صحیح یاد کرایا. توجہ فرمائیے گا، علماء نے غلط یاد نہیں کرایا، بالکل صحیح یاد کروایا. صحیح کیسے ہوا بھی بیان کرتا ہوں. اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. کہنا یہ چاہ رہے ہیں جیسی عصمت ان 14 کے پاس ہے ایسی عصمت کسی کے پاس نہیں ہے. ان 14 کے پاس عصمت عظمیٰ ہے، باقیوں کے پاس عصمت صغریٰ ہے. خدا نے انہیں معصوم بنایا اور باقی کو ان کے ذریعے سے معصوم بنایا. ایک سلامات بر محمد و آل محمد. بس اس بات کو یہاں ختم کر دیا کہ جیسی ولایت ان کے پاس ہے ایسی ولایت کسی کے پاس نہیں ہے. ان کے ذریعے سے ولایت ملے گی. اگر کسی کو عالم ولایت تک آنا ہے تو ان کے ذریعے سے آنا ہوگا. بلکہ لفظ بدل دوں، اگر کسی کو عالم ولایت تک جانا ہے تو یہ اسے لے جائیں گے، یہ لے کر جائیں گے. یہ آئے ہی اس لیے تھے کہ ہمیں عالم ولایت تک لے جائیں. یہ آئے ہی اس لیے تھے کہ ہمارا ہاتھ تھامیں اس عالم ظلمانی سے عالم نورانی میں لے جائیں. اور یہ لفظ میں بار بار کہتا ہوں، یہاں کہہ دوں، اس تکرار ہونے دیں. آواز دی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. آواز دی انی اعلم بطرق السماوات منی بطرق الارض. یہ جملہ نہیں پڑھا جاتا. سلونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. آواز دی انی اعلم بطرق السماوات منی بطرق الارض. میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہہ سکتا ہوں، میں کیونکہ جب تقریباً بلوغت کے بعد کچھ ہی عرصے میں ایران چلا گیا. میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں، مجھے یہاں کے راستے معلوم ہی نہیں ہیں. جب تک کوئی لے کر نہ جائے میں بھٹک جاتا ہوں. آج بھی بھٹک جاتا ہوں چونکہ رہتا ہی نہیں ہوں. کچھ دنوں کے لیے آتا ہوں چلا جاتا ہوں، والدہ جانے نہیں دیتی باہر، تو راستے یاد نہیں ہیں. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے راستے میں ایران کے جانتا ہوں ایسے راستے یہاں کے نہیں جانتا، کیونکہ میں یہاں رہا ہی نہیں. امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں انی اعلم بطرق السماوات منی بطرق الارض.
میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. یعنی میں تو زیادہ وہاں رہا ہوں. میں تو ایک نورانی مخلوق تھا. لیکن اس سے زیادہ دقیق معنی، اور یہ تو ایک معنی ہے جو بیان ہوا، ایک اور معنی بیان کرنا چاہ رہا ہوں. کیا نعوذ باللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے کم واقف ہوں، آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو امام کہتے نہیں جانتا وہ امام نہیں ہے. اور اس کو بیان کروں گا 2-3 فراز کے بعد. یہ بات آئے گی انشاءاللہ اگر آ گئی کہ امام کے یہاں لفظ نہیں تو ہے ہی نہیں. یہ اگر کسی لفظ سے نامانوس ہیں تو وہ نہیں ہے. ان کے یہاں لفظ نہیں تو ہے ہی نہیں. جب بھی پوچھا فوراً جواب دیا. اچھا یہ بھی نہیں کہتے ذرا سوچ کے جواب دیتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے. کیا نہیں؟ بہرحال ایسا کیوں ہے کہ آواز دی کہ انی عالم و بطرق السماوات منی بطرق الارض، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں میں واقف ہوں. کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں زمین کے راستے تو اتنا نہیں جانتا، آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں؟ چلو تمہیں لے جاؤں، آسمان پہ لے جاؤں، میں تمہیں یہاں سے عالم مادہ سے عالم نورانی میں لے جاؤں. نہیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں زمین میں راستے کم ہیں، آسمان میں راستے زیادہ ہیں. میں تمہیں وہاں لے جانے کے لیے آیا تھا، تم زمین سے چپک کے بیٹھ گئے. جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ بچہ، آپ بچے کو آغوش میں لینا چاہیں، اگر بچہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے تو آپ اس سے آرام سے اٹھا لیں گے. لیکن اگر بچہ اپنے آپ کو سنگین کر لے تو آپ اٹھائیں گے نہیں، کیونکہ اٹھنا ہی نہیں چاہتا. جو گر جائے اور گر کر اٹھنا چاہے ہم اسے اٹھا لیں گے، لیکن کوئی گر کر پڑ جائے ہم اسے نہیں اٹھائیں گے. ولو، قرآن مجید کی آیت، خداوند عالم نے گلا کیا ہم سے، ولو شئنا لرفعناہ بہا، ہم چاہتے تو اس انسان کو بلند کر دیتے. خداوند عالم گلا کر رہا ہے ہم سے. ولو شئنا لرفعناہ بہا، ہم چاہتے تو اس انسان کو بلند کر دیتے. ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ، مگر یہ زمین سے چپک گیا، اس نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی. ہم تو اسے بلند کرنے کے لیے آئے تھے. یہی کچھ امیر المومنین نواز دے رہے ہیں. میں تمہیں عالم ملکوت کی سیر کروانے آیا تھا، میں تمہیں فرشتوں کے عالم میں لے جانے کے لیے آیا تھا، مگر تم ساتھ چلے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ ایک سلامات بر محمد و آل محمد. اور اب یہاں پر نتیجہ دے دوں پہلے فراز کا کہ پروردگار عالم کے نزدیک کیونکہ یہ تھے، لہذا جیسی تجلی پروردگار عالم نے ان 14 پہ کی ہے ایسی تجلی کسی کے اوپر نہیں کی. کیونکہ یہ اسما کا معنی یہی ہے کہ خدا نے کچھ انبیاء پر 2 اسموں کی تجلی کی ہے، کچھ پر 4 اسما کی تجلی کی ہے، کچھ پر 8 اسما کی تجلی کی ہے، اور کچھ پر پروردگار عالم نے 72 اسما کی تجلی کی ہے. اب یہاں پر ایک توحیدی بات بھی کر دوں، توحیدی نقطہ، ایک عقائد کی بات بھی بیان کر دوں کہ عقائد بھی ہمارے صحیح ہو جائیں. خداوند عالم کے یہاں تجلی ہے، تجافی نہیں ہے. تجلی تجافی کا فرق واضح کروں گا، محسوس کیجیے گا. خداوند عالم کے یہاں تجلی ہے، تجافی نہیں ہے. تجافی سے مبرہ ہے پروردگار عالم. تجافی کی مثال میں بات واضح ہو. مثلاً کل یہاں جگ رکھا تھا، یہاں ایک جگ ہے، اس میں 4 گلاس پانی ہے. میں ایک گلاس لے کر گیا، میں نے جگ میں سے پانی نکالا، جگ میں کتنا پانی رہ گیا؟ 3 گلاس. جب جگ نے ایک گلاس پانی دیا تو 3 گلاس رہ گیا، یعنی 1 گلاس کم ہو گیا. اسے کہتے ہیں تجافی، کہ کسی کو دے کر خود خالی ہو جانا. ایک سلامات پر محمد و آل محمد. کہ خداوند عالم کیا تجافی نہیں ہے. اگر وہ کچھ دیتا ہے ہمیں تو اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اگر اس نے کسی کو 1 کروڑ روپیہ بھی دیا ہے تو خداوند عالم کی کمی تھوڑی ہو گئی.
خدا نے کسی کو پوری دنیا کی بھی حکومت دے دی کہ جیسا کہ دی اور دے گا۔ حضرت سلیمان کی حکومت ایک خاص خطے تک تھی، توجہ فرمائیں، ایک خاص خطے تک تھی کہ جس پر حضرت سلیمان کو بڑا ارمان تھا، لیکن ایک ایسا آئے گا کہ جس کی حکومت تمام خطے پر ہوگی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایسا تھوڑی ہوا کہ پروردگار عالم نے جناب سلیمان کو حکومت دی، اب کچھ خزانہ پروردگار عالم کے یہاں سے کم ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، یہ ساری حکومت تو تمہیں دے دی، میں کہاں حکومت کروں؟ یہ کرسی خالی تھی، یا میں بیٹھوں گا یا کوئی اور بیٹھے گا؟ اگر کوئی اور ممبر میں بیٹھ جائے تو میں کہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ جب میں جگہ چھوڑوں گا تو دوسرا آئے گا۔ خداوند عالم کے یہاں تجافی نہیں ہے، خداوند عالم کے یہاں تجلی ہے۔ تجلی کی مثال دوں گا، بات واضح کروں۔ تجلی کی مثال کیا ہے؟ مثال لے لیں ولو بے فرض محال کہ میرے پاس کچھ معلومات کا خزانہ ہے، صرف فرض کر رہا ہوں، فرض میرے پاس کچھ معلومات کا خزانہ ہے، میں نے اپنے علم کو ایک کتاب کی صورت میں لکھ دیا، اپنے علم کو جو میرے پاس تھا، میرے روح کے اندر تھا، میں نے اپنے علم کو ایک کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو بتائیں کیا علم لکھنے سے علم میں کچھ کمی ہوئی؟ کچھ کمی ہوئی؟ جی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے میرے علم کی تجلی یہ کتاب ہے، یہ تجلی کی مثال ہے کہ میرے پاس جو علم تھا میں نے لکھا، لکھنے سے علم کم نہیں ہوا، بڑھ تو گیا، کم نہیں ہوا۔ اور اگلی بات کروں، اگر آپ میرے علم کا احساس کرنا چاہتے ہیں تو میری تجلی دیکھنا ہوگی۔ خداوند عالم کے یہاں تجافی نہیں ہے، تجلی ہے۔ خدا نے اپنی صفات کی تجافی نہیں کی، تجلی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے کسی کو صادق بنایا ہے تو وہ صادق نہیں ہے، اگر اس نے کسی کو قادر بنایا ہے تو وہ قادر نہیں ہے، اگر اس نے کسی کو کوئی صفت دی ہے تو وہ صفت خدا کے یہاں سے ختم ہو گئی نہیں۔ ہم نے کچھ لوگوں کو اپنی تمام صفات کی تجلی بنایا ہے۔ اگر کسی کو صادق بنایا ہے تو وہ صادق ہی رہے گا، اگر کسی کو علی بنایا ہے وہ علی ہی رہے گا، اگر کسی کو کوئی صفت دی ہے، ہادی بنایا ہے تو وہ ہادی ہی رہے گا۔ جس طرح سے میری صفات کی تجلی، میرے علم کی تجلی میری کتاب ہے، اور آپ میری کتاب کے ذریعے سے میرے علم کا احساس کر سکتے ہیں۔ اگر خدا کی قدرت کا احساس کرنا ہو تو خدا کی تجلی دیکھو، خدا کی ہدایت کا احساس کرنا ہو تو ہادی کو دیکھو، خدا کی صداقت کا احساس کرنا ہو تو ان کی صداقت کو دیکھو، ان کا احساس کرتے رہو، خدا کی صفات کا احساس کرتے رہو۔ یہ سب خدا کی تمام تر صفات کی تجلی ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ خدا متجلی ہے ان پر، اور یہ خدا کی تجلی ہے، خدا کی تجلی ایک ساتھ تجلی۔ اور ایسا تھوڑی ہے کہ اگر کوئی صادق ہے تو کوئی باقر ہے تو وہ صادق ہیں وہ باقر ہیں، بس ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو یہاں پر، وہ صادق ہیں وہ باقر ہیں وہ کاظم ہیں، نہیں۔ یہ البتہ یہاں بحث ہے کہ یہ جو القاب دیے گئے ہیں یہ خداوند عالم کی طرف سے القاب دیے گئے ہیں، پہلے سے طے شدہ تھا کہ چھٹے صادق ہوں گے، یعنی ہمارے یہاں یہ بات ہے کہ زمانے نے صادق بنایا، بات صحیح ہے، زمانے نے صادق بنایا ایک اعتبار سے، لیکن زمانے نے نہیں، خدا نے صادق بنایا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر چھٹے صادق ہیں تو ساتویں صادق نہیں ہیں، سب صادق ہیں، لیکن کسی کے یہاں صفت کا اظہار زیادہ ہوا۔ صفات تو سب کے یہاں ایک جیسی تھی، لیکن کسی کے یہاں صداقت کا اظہار زیادہ ہوا زمانے کی وجہ سے تو وہ صادق بنا، کسی کے یہاں کذب کا اظہار زیادہ ہوا تو وہ کاظم بنے، کسی کے یہاں رضا کا اظہار زیادہ ہوا تو وہ رضا بنے، کسی کے یہاں تقوی کا اظہار زیادہ ہوا تو وہ تقی بنے، کسی کے یہاں طہارت کا اظہار زیادہ ہوا تو وہ نقی بنے۔
لیکن ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ صفات پروردگار عالم نے دیے تھے اور پہلے سے طے شدہ تھا، احادیث میں آیا پہلے سے طے شدہ تھا۔ وہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ حسن مجتبیٰ ہیں، وہ حسین شہید ہیں، وہ سجاد ہیں، وہ باقر ہیں، وہ صادق ہیں، وہ کاظم ہیں، وہ رضا ہیں، وہ تقی جواد ہیں، وہ نقی ہادی ہیں، وہ عسکری ہیں، وہ مہدی ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ پروردگار عالم نے پہلے سے صفات دے کر در حقیقت ان کی ذمہ داریوں کا تعین کیا ہے۔ حسین میں تمہیں پہلے سے شہید کا لقب دے رہا ہوں کیونکہ تمہیں شہید ہو جانا ہے۔ اے جعفر میں تمہیں صادق کا لقب دے رہا ہوں، تمہیں اپنی صداقت کے ذریعے سے ہدایت کرنی ہے۔ میں ساتویں کو کاظم کا لقب دے رہا ہوں، انہیں کاظم بن کر ہدایت کرنی ہے۔ میں انہیں رضا کا لقب دے رہا ہوں، انہیں رضا بن کر ہدایت کرنی ہے۔ اور یہاں پر آخری جملہ کہہ کے مسائل کی منزل پر آ جاؤں، یہ جو ہمارے یہاں صفات ہیں، جتنے بھی صفات زیارت جامع کبیرہ میں ذکر ہو رہے ہیں، ان کے یہاں کوئی بھی صفت، کوئی بھی فضیلت بیما ہوا فضیلت ذکر نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہوتا ہے، نہیں، ان کے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فضیلت ہے، فضیلت بیما ہوا فضیلت ذکر ہوگی، نہیں، ان کے یہاں ہر فضیلت ہدایت کا ایک دروازہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہر فضیلت ہدایت کا ایک دروازہ ہے۔ یعنی اگر کوئی زیارت جامع کبیرہ پڑھے تو صرف یہ نہ سوچے کہ میں نے زیارت جامع کبیرہ پڑھ لی ایک مرتبہ کافی، نہیں، ہر جملہ ہدایت کا دروازہ کھل رہا ہے، ہر جملے پر ہدایت کا دروازہ ہے۔ آؤ ان کے دروازے پر آؤ، اور وہ ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ ان سے کلام کیسے کرنا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ انہیں خطاب کیسے کرنا ہے، ورنہ اگر یہ سکھاتے نہیں، اور اسے پہلے چلا جاؤں، اگر یہ سکھاتے نہیں کہ خدا سے کیسے بات کرنی ہے، کوئی بات کر سکتا تھا خدا سے؟ کوئی بات کر سکتا تھا؟ ہم فرشتوں کو سکھایا انہوں نے، سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے ہم سے تسبیح سیکھی، فرشتوں کو سکھایا، فرشتوں کو بھی سکھانا پڑا، تو کیا پروردگار عالم کو ہم کیسے خطاب کرتے، کیسے خدا کو پکارتے کہ خدا کون ہے؟ ان کا شکر ہے اور بسخت شکریہ کہ انہوں نے سکھایا کہ خدا سے کلام کیسے کرنا ہے۔ جب آؤ تو کہو یا ملک ہو یا قدوس ہو یا سلام، اور اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہیں انہوں نے خدا سے کلام کرنا سکھایا، ورنہ ہماری مجال اور وہ خدا کا بھی شکریہ کہ خدا نے ان کے کہنے پر ہمیں منہ لگا لیا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہیں پر یہ بات کہہ رہا ہوں، اس سے ملے جلی، ان کا شکریہ کہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ کون ہے۔ اگر یہ نہ بتاتے تو پھر جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر پہچانا، کیسا پہچانا آپ کے سامنے بھی ہیں، ہمارے سامنے بھی ہیں، لیکن ان کا شکریہ کہ انہوں نے بتایا کہ ان سے کلام کیسے کرنا ہے، ان کے سامنے عرض ادب کیسے کرنا ہے۔ جب آؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و منتہی الحلم و مختلف الملائکہ، اور الی آخر جتنے بھی جملے ہیں ایک ایک کر کے پہچانوایا۔ ایسے آؤ ہمارے پاس، ایسے عرض ادب کرو، تم کیا پہچانو گے ہمیں، اس طرح سے بولو اور ہمیں پہچانتے رہو، مگر افسوس پہچانا نہیں۔ اتنے محبت کرنے والے، میں مختلف جگہوں پہ کہہ چکا ہوں اسی محلے میں، اتنی محبت کرنے والے آپ دیکھیں آخر وقت تک خطبے دے رہے ہیں، کیوں؟ کیا ضرورت ہے خطبے دینے کی؟ مولا یہ جہنم میں جا رہے ہیں، جانے دیں، کہ نہیں، اسی لیے تو دل کوڑ رہا ہے کہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ یہ امام ہے، امام ہم سے، ہمارے باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہماری ماں اتنی ہم سے محبت نہیں کرتی جتنا امام ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب روایات ہیں، بیان کر چکا ہوں 2 سال پہلے اسی محلے میں، اتنی محبت ہماری ماں ہم سے نہیں کرتی جتنی محبت ہم سے امام کرتا ہے۔ آخر وقت خطبے دے رہے ہیں کہ مجھے قتل کر کے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم مجھے قتل کر رہے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے قتل کر کے جہنم میں جاؤ گے، میں تمہیں جہنم میں دیکھ نہیں سکتا۔ امام ہیں، امام، آخر وقت تک خطبے دیتے رہے کہ نہیں کرو ایسا، ایسا نہ کرو، دیکھو کیا میں نبی کا بیٹا نہیں ہوں؟
تم علی کو بھول گئے؟ تم فاطمہ زہرا کو بھول گئے؟ ایک ایک کر کے پہچانوایا، امام نے بار بار پہچانوایا کہ دیکھو میں نبی کا بیٹا ہوں، تمہارے نبی کا بیٹا ہوں، دیکھو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، کہتے رہے لیکن نہیں۔ یہاں تک کہ سنان ابن انس ملعون نے کہا کہ حسین مجھے معلوم ہے آپ پیغمبر کے نواسے ہیں، یہ کہہ رہا ہے مقتل میں جب امام جنگ کر رہے تھے، کہنے لگا حسین مجھے معلوم ہے آپ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، پھر خود کہنے لگا مجھے معلوم ہے آپ کا باپ بہترین باپ ہے، آپ کی ماں بہترین ماں ہے، مگر پھر بھی آپ کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے دیکھا انسان کتنا پست ہو سکتا ہے، لیکن قتل کرنے کے بعد رکے تھوڑی، کبھی خیموں کو جلایا، کبھی بستر چھینا، کبھی تازیانے لگائے، کبھی نیزے کی انیچو ہوئی۔ کل بیان کیا تھا، آج اسی مرحلے میں بیان کر رہا ہوں۔ 11 محرم کو زینب کے ہاتھ باندھ دیے گئے، سید سجاد کے گلے میں طوق ڈال دیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ اب کہنے لگے انہیں اونٹوں پر سوار کرو۔ اونٹ آئے تھے، ہمارے یہاں تھوڑی۔ زینب نے دیکھا اونٹ آ رہے تھے، مقتل نے لکھا ہے یہ، زینب نے کہا دیکھا اونٹ آ رہے تھے، سب سے پہلا اونٹ پیچھے والے اونٹوں سے کچھ کہہ رہا تھا، پوچھنے لگے ہیں میرے بیٹے اے امام وقت ذرا بتاؤ یہ اونٹ پیچھے والے اونٹوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز پھپھی یہ پیچھے والے اونٹوں سے کہہ رہے دیکھو ذرا دیکھ کر سوار ہونا، ذرا دیکھ کر چلنا، ہمارے اوپر اہل بیت سوار ہوں گے، ہم پر حسین کے یتیم سوار ہوں گے۔ جانوروں نے پہچان لیا، نہیں پہچانا تو انہوں نے نہیں پہچانا، اور اس کے بعد پھر سب کو سوار کیا اور پھر کہنے لگے انہیں وہاں سے گزارو جہاں پر شہداء کے لاشیں پڑے ہیں تاکہ زخم دوبارہ تازہ ہو جائیں۔ جب شہداء کے لاشیں آئے تو ایک ایک کر کے بیویوں نے اپنے آپ کو گرانا شروع کر دیا۔ زینب اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی اور یہاں زینب نے کچھ جملے کہے ہیں، کچھ باتیں کی ہیں، کچھ باتیں خدا سے کی ہیں، کچھ باتیں اپنے نانا سے کی ہیں اور کچھ باتیں حسین سے کی ہیں۔ یہ تینوں باتیں بیان کر کے اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ زینب حسین کے لاشے کے پاس آئیں، حسین کے لاشے کے نیچے ہاتھ رکھا اور خدا سے کہنے لگی ربنا تقبل منا قلیل القربان، پروردگارا میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ اور پھر مقتل نے کہا فَأَبْقَتْ وَاللَّهِ كُلَّ عَدُوٍ وَصَدِيقٍ، جب زینب نے یہ جملہ کہا تو دوست اور دشمن سب رونے لگے، یہاں تک کہ گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، ہائے کوئی اتنا بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور پھر زینب نے کچھ جملے اپنے نانا سے کہے، آواز دی واہ محمد صلی علیہ ملائکۃ السماء، نانا آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء، نانا یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں غلتا ہے۔ کہنے لگی مقطع الاعضاء، نانا حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ پھر کہنے لگی وہ بناتوں کا سبایا، نانا ذرا مجھے دیکھیے میرے ہاتھ رسی سے باندھ دیے گئے ہیں۔ پھر کہنے لگی ھذا حسین مجذور الراس من القفا، نانا یہ آپ کا نواسا ہے نا، اسے پشت سے ذبح کیا گیا۔ مسلوب الامامۃ والرداء، نانا حسین کا امامہ بھی چھین لیا گیا، حسین کی ردا بھی چھین لی گئی، ملکن علی الارض بغیر غسل، نانا حسین زمین پہ پڑا ہے کسی نے غسل بھی نہیں دیا۔ کفنہ الرمل، نانا مٹی نے حسین کو کفن دیا اور
پھر کچھ جملے حسین سے کہے. کہنے لگی بھیا اگر مجبور نہ ہوتی تو تمہیں چھوڑ کے نہ جاتی. اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا نانا تمہارے بچے میرے بھائی تمہارے بچوں کو سنبھالا نہیں جا رہا. پھر عجیب جملہ کہا بھیا تمہارے بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے میری پشت نیلی ہو گئی. اور پھر زینب کھڑی کچھ سوچنے لگی. بس ختم کر رہا ہوں. زینب کھڑی کچھ سوچنے لگی. کسی نے پوچھا بی بی کیا سوچ رہی ہیں؟ زینب نے بتایا میں بہت چھوٹی تھی, صحن خانہ میں لیٹی ہوئی تھی, میری آنکھ لگ گئی. جب میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا میرے چاروں طرف دھوپ ہے اور مجھ پر سایہ ہے. میں نے غور کیا تو سمجھ میں آیا میرا بھائی حسین مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے. میں نے اپنے آپ سے کہا بھیا اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی. اس کے بعد مجھے کبھی کوئی موقع نہیں ملا. آج موقع ملا تھا لیکن اتنی مجبور ہو گئی. ہاتھ بھی بندھے ہیں, چادر بھی نہیں ہے. مقتل نے لکھا ہر بی بی اپنے پیاروں کے لاش سے لپٹی رو رہی تھی. کوئی بی بی جدا نہیں ہو رہی تھی. ظالموں نے کہا چلو لیکن کیسے لاشیں کو چھوڑ دیں. ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھے, کسی کو تازیانہ مارا, کسی کو نیزے کی آنی چبھوئی. سب نے لاشوں کو چھوڑا. دوبارہ اونٹ لائے گئے. پھر ظالم پھر آگے بڑھے کہ چل کر سوار کرا دیں. زینب نے آواز دی خبردار قریب نہ آنا, میں محمد کی نواسی ہوں, میں سب کو سوار کرا دوں گی. زینب کھڑی ہو گئی, آواز دی لیلا آؤ آ کر سوار ہو جاؤ. لیلا کو سوار کرا دیا. ام فروا آؤ آ کر سوار ہو جاؤ. ام فروا کو سوار کرا دیا. بیٹی سکینہ آؤ آ کر سوار ہو جاؤ. سکینہ کو سوار کرا دیا.